بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج فرسٹ ایئر کے تیسرے سبق نظر پاکستان کے کثیر الانتخابی سوالات کریں گے۔ ہر سوال کے سامنے 4 آپشن ہے اور خط کشیدہ لفظ اس کا صحیح جواب ہے۔ پہلا سوال ہے، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان 1912 کو جبل پور میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے والد کا نام گلاب خان تھا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نسلاً پٹھانوں کے یوسف زئی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے ابتدائی تعلیم جبل پور سے حاصل کی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ کالج سے غلام مصطفیٰ خان نے فارسی، اردو اور قانون کا امتحان پاس کیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان امراوتی کالج ناگپور میں بطور استاد مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد غلام مصطفیٰ خان کراچی چلے آئے۔ اردو اور پیرسین یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کو بے شمار سرکاری و غیر سرکاری اعزازات سے نوازا گیا۔ غلام مصطفیٰ خان ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی سطح پر لکھے جانے والے کئی مقالات کے ممتحن رہے۔ اردو تحقیق کی روایات کو مستحکم کرنے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا اہم کردار ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے خود بھی خدمات انجام دی اور تحقیق کرنے والوں کی سرپرستی بھی کی۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے زبان کے ساتھ ادبی اثرات کی دریافت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان چھوٹے چھوٹے جملوں میں معنی اور مطلب کی پوری وضاحت کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان دقیق خیالات کو بڑی آسانی اور روانی سے قلم بند کرتے تھے۔ انکسار اور سادہ بیانی غلام مصطفیٰ خان کے اسلوب کا حصہ ہے۔ فارسی میں ان کی مہارت مسلم الثبوت ہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے 25 ستمبر 2005 میں وفات پائی۔ تاریخ اسلاف غلام مصطفیٰ خان کی تصنیف ہے۔ نظریہ پاکستان مرکب اضافی ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری سے ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے۔ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے مجدد الفسانی کھڑے ہوئے۔ مجدد الفسانی نے جہانگیر کے زمانے میں معاذ دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی۔ شاہجہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ سلطان ٹیپو کا اپنا نام فتح علی تھا۔ سلطان ٹیپو نے افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید کا پہلی مرتبہ فارسی میں ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ قرآن مجید کا پہلی مرتبہ اردو میں ترجمہ شاہ رفیع الدین نے کیا۔ شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے۔ شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1831 میں بالاکوٹ کے مقام پر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ سر سید نے انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمان نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی۔ بادشاہ اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک مذہب جاری کیا تھا۔ 1885 میں ہندو نے کانگریس کی بنیاد ڈالی۔ ہندو نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ مدرسہ دیوبند کی بنیاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1866 میں رکھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 کو عمل میں آیا۔ مسلم لیگ کی تنظیم ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی۔ مسلم لیگ کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں چھڑ گئی۔ بنگال کی تقسیم 1911 میں منسوخ کی گئی۔ پہلی جنگ عظیم 1918 تک جاری رہی۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان ترکی کے سلطان حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم جنگ جیت گئے تو ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی نے تحریکی خلافت کے رہنما تھے۔ ہندو نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی۔ سنگٹن تحریک کا مقصد ہندو کو فوجی فنون سکھانا اور مسلمانوں کو ختم کرنا تھا۔
سنگٹن تحریک کا بانی انتخاب پسند پنڈت مدن موہن مالویا تھا۔ نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی۔ کسی حالت میں ہندو سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ 1930 میں الہ آباد کے مسلم لیگ کے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1946 میں پیش کی گئی۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کی۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک عقیدے، ایک نظریے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ مسلمانوں کو ایک ایسی قوم کے ماتح اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندو کو بہت ناگوار گزرا۔ پاکستان 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ مصنف کے مطابق ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ سبق نظریہ پاکستان ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی تصنیف ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آج کے جتنے بھی MCQs تھے وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔